ناظرین، پاکستان کی سیاست اور ریاست میں اکثر آپ کو یہ سننے میں ملتا ہے کہ اس ریاست پاکستان کو قائد اعظم کے جانے کے بعد دو ہی لیڈر ملے ہیں۔ ایک کا نام ہے ذوالفقار علی بھٹو، the genuine leaders of Bengal, of Muslim Bengal, and the genuine leaders of West Pakistan. And I believe we can come to a fair settlement within the concept of one Pakistan. اور دوسرے کا نام ہے عمران خان۔ And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. اور آپ کو یہ بھی سننے میں ملتا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا بہتر لیڈر ہے، وہ کون سا لیڈر ہے جو زیادہ بہادر ہے، جس کی طرز سیاست کس طرح کی تھی، اور اس کے علاوہ آپ کو بھی سننے میں ملے گا کہ اس ملک کے لیے ان دونوں میں سے کون بہتر ہے۔ آج آپ کو میں ان تمام سوالوں کے جواب بتاؤں گا کہ ان دونوں کی جو زندگی ہے وہ کتنی ملتی تھی یا کتنا موازنہ ہو سکتا ہے ان کی زندگی کا۔ اس کے بعد ان کی جو سیاست کی زندگی ہے اس کا موازنہ میں آپ کو کر کے بتاؤں گا۔ اس کے بعد ان کی جو کس طرح کے دشمن اور دوست سے ان کا واسطہ پڑا۔ اس کے بعد ان دونوں میں کون سے زیادہ بہادر ہے۔ اس کے علاوہ دونوں کی جیل کی زندگی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جیل کی زندگی میں ان دونوں کو کس طرح کے مصائب و مشکلات کا فیس کرنا پڑا، اور کیا کیا انہوں نے دونوں نے مشترکہ غلطیاں کی اور کیا کیا انہیں غلطیاں نہیں کرنی چاہیے تھی سیاست میں، اور اس کے علاوہ انہیں کون کون سے وہ اقدام اٹھانے چاہیے تھے جن سے ان کی سیاست میں اور بھی بہتری ہو سکتی تھی، وہ کون سے ان کے اقدام تھے جن سے انہیں دو قدم پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا اور اپنی سیاست کو برقرار رکھنا چاہیے تھا، یا کس جگہ انہیں ڈٹ جانا چاہیے تھا، یا کس جگہ انہیں سٹینڈ لینا چاہیے تھا یا نہیں لینا چاہیے تھا۔ ان دونوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، مگر ان سب جاننے کے لیے، عمران خان کی زندگی جاننے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی پہ نہ ہمیں ایک لمبی نظر بلکہ مختصر نظر ضرور ڈالنی پڑے گی، اور اس کے بعد ہم عمران خان کی زندگی کا موازنہ ذوالفقار علی بھٹو سے کریں گے کہ ان دونوں میں سے کون سا بہتر لیڈر ہے، اور آیا کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ پاکستان کو قائد اعظم کے بعد یہ دو ہی لیڈر ملے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو اور عمران خان، یا ان میں سے ایک لیڈر ہے اور ایک کا ویسے ہی چرچا ہے۔ یہ سب آپ کو میں آج کی اس کی ویڈیو میں بتاؤں گا، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کو آگے بڑھیں، ہمیں سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست اور زندگی کے اوپر تھوڑی نظر ڈالتے ہوئے ان کی سیاست شروع کہاں سے ہوئی۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک بڑے نواب کے گھر آپ کہہ لیں، ایک جگیردار کے گھر کہہ لیں، نواب شاہ کے گھر پیدا ہوئے۔ ان کے والد نے 2 شادیاں کی ہوئی تھی۔ ان کی سیاست کی ویسے تو تھوڑی لمبی بات ہو جائے گی، مگر جہاں سے ان کی سیاست کا مین آغاز ہوتا ہے وہ آغاز ہوتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست کا آغاز مائی ڈیڈی سے مائی منکی تک، یعنی مائی ڈیڈی سے مائی منکی تک کا سفر جو ہے ان کا سیاست کا سفر ہے، اور جیل کی بند کوٹھڑی اولاد میں بند ہونے سے لے کر جب وہ سیکنڈ ٹائم ریسٹ ہوئے تو آخری جو ان کے 2 الفاظ تھے کہ نصرت پریٹی ول بی الون، اور سیکنڈ آخری لفظ جو انہوں نے تختہ دار پر بولا کہ مجید قریشی کو جو بولا انہوں نے کہ اس کپڑے کو اٹھا دو۔ ویسے تو ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی پہ آپ نے بے شمار ڈاکومنٹری دیکھی ہوگی، بے شمار آپ نے کرنل رفیع الدین کی جو آخری کتاب ہے 330 دن آخری زندگی کے ان کے دن، وہ آپ نے پڑھی ہوگی، مگر وہ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو پہ ویڈیو دیکھی ہیں، فلم دیکھی ہیں، کتابیں پڑھی ہیں، آپ نے مسٹر بشیر خان کے واقعات سنے ہوں گے، مجید قریشی جو اس وقت جیل میں تھے ان کے سنے ہوں گے، سپریڈنٹ جیل جو تھے اس وقت کے کرنل رفیع الدین، ان کی جو آخری کتاب ہے 330 دن والی وہ آپ نے پڑھی ہوگی۔ اس کے علاوہ کچھ انگلش ڈاکومنٹری دیکھی ہوں گی، کچھ انڈین دوستوں نے جو ان پہ فلمیں بنائی ہیں وہ آپ نے دیکھی ہوں گی، مگر وہ فلمیں دیکھ کے آپ نے اس کا موازنہ عمران خان سے نہیں کیا ہوگا۔ مگر آج کی اس ویڈیو میں آپ کا موازنہ جو ہے وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان دونوں میں سے کون بہتر لیڈر ہے۔ اوبسلی ایک ایج اور ایک پلس پوائنٹ تو آپ کو ذوالفقار علی بھٹو کو بگننگ سے دینا پڑے گا کہ انہوں نے اپنی
جمہوریت کے لیے کہہ لیں، سیاست کے لیے کہہ لیں، اپنی انا کے لیے کہہ لیں، اپنے حق پہ ڈٹ جانے کے لیے کہہ لیں، یا کسی حقوق کے لیے کہہ لیں، ان کا عدالتی قتل کہہ لیں، یا واقعی انہوں نے قتل کا آرڈر دیا تھا مسٹر مسعود محمود کو، ایف ایس ایف کے جو اس وقت انچارج تھے، یہ آپ کو ان کو پلس پوائنٹ دینا پڑے گا کہ وہ تختہ دار پر جھوم گئے، وہ دلیری سے تختہ دار تک گئے یا بزدلی سے گئے، یہ جان کی بازی انہوں نے لگائی، یہ آپ کو پلس پوائنٹ دینا پڑے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا واپس آتے ہیں اپنے پوائنٹ پہ کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو سیاست ہے، مائی ڈیڈی ذوالفقار علی بھٹو کا جو سیاست کا مین آغاز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس وقت کے فیلڈ مارشل صدر ایوب کے ساتھ، اس کی کیبنٹ میں وہ فارن منسٹر تھے۔ اس سے پہلے میں ان کی سیاست پہ آپ کو روشنی ڈال کے بتاؤں، مگر ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ذوالفقار علی بھٹو 2 سفارتی محاذ میں بھی شامل تھے، جو پاکستان کی 2 بڑی جنگیں 1965 کی وار اور جو 1971 کی وار ہے، اس کے جو سفارتی سیٹلمنٹ تھی، جو معاہدے تھے، معاہدہ تاشقند اور معاہدہ شملہ، اس میں وہ شامل تھے۔ معاہدہ تاشقند میں وہ شامل تھے ایز اے فارن منسٹر کہہ لیں، اور جو معاہدہ شملہ تھا اس میں تو وہ ایک پرائم منسٹر کی حیثیت سے، ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی حیثیت سے شامل تھے۔ جب فارن منسٹر تھے، جو ذوالفقار علی بھٹو کا جو آئی کیو لیول ہے وہ بہت ہی ہائی تھا، بہت شاطر، بہت چلاک دماغ کے وہ مالک تھے، بہت ویل پرسنالٹی کے، ان کی جو انگلش ہے وہ بہت ہی فلیونٹ اور کنونس پاور اس میں بہت ہی سٹرانگ تھی۔ نہ صرف یہ عام آدمی کہہ رہا ہے بلکہ امریکہ کے فارن پریزیڈنٹ صدر نکسن نے اپنی کتاب لیڈر آف دی پاتھ میں لکھا ہے کہ میں جب بھی ذوالفقار علی بھٹو کو ملا ہوں تو میں نے انگلش کے 2-4 الفاظ ان سے سیکھے ہیں۔ یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے جن کی اپنی مدر لینگویج ٹنگ جو ہے وہ انگلش ہے۔ تو واپس آتے ہیں معاہدہ تاشقند میں۔ جب روس ماسکو میں معاہدہ تاشقند ہو رہا تھا تو ذوالفقار علی بھٹو اس وقت اس معاہدے میں شامل تھے۔ ان کے 2 دماغ ایک قسم کے کام کرتے تھے، ایک وہ دماغ جو جس کے ساتھ وہ کر رہے ہوتے تھے، جس کیبنٹ میں وہ شامل تھے، اور ان کا ایک سیکنڈ دماغ آئی کیو لیول بھی چلتا تھا کہ وہ اپنی ایک چال، ایک سوچ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ معاہدہ تاشقند میں جب اس وقت کے لال بہادر شاستری کا ہارٹ اٹیک ہوا، ان کی ڈیتھ ہوگی، تو ذوالفقار علی بھٹو اس معاہدے سے پہلے ناخوش تھے، روٹھے روٹھے بیٹھے رہتے تھے، اس میں شامل بھی بڑی مشکل سے تھے۔ وہ کہتے تھے جو جنگ ہمارے فوجیوں نے فیلڈ میں جیتی ہے وہ فیلڈ مارشل صدر ایوب وہ ٹیبل پہ ہار گیا ہے، مگر اس طرف انڈیا کی طرف دوسرا موقف تھا، وہ بلکہ لال بہادر شاستری کو کہہ رہے تھے کہ اس کا معاہدہ جو ہوا ہے وہ صحیح نہیں ہوا۔ اسی لحاظ سے جب وہ ذوالفقار علی بھٹو اس معاہدے میں شامل تھے، معاہدہ تاشقند میں، تو ان کو وہاں پہ ایک آدمی نے خبر دی کہ ہی از ڈائٹ، تو ذوالفقار علی بھٹو نے ایک گال نکال کے کہا کہ وچ ون بی۔ اس آدمی نے کہا کہ وہ بی ڈائٹ، کیونکہ میں رسپیکٹ کی وجہ سے وہ پورا لفظ نہیں بول رہا، تو انہوں نے کہا وچ ون بی ڈائٹ، یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ لال بہادر شاستری چلا گیا، دنیا سے مر گیا، یا کہ فیلڈ مارشل ایوب، صدر ایوب چلے گئے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، لال بہادر شاستری چلا گیا، کیونکہ وہ اس معاہدے سے ناخوش تھے۔ تو جب ذوالفقار علی بھٹو واپس آئے تو انہوں نے بھی بڑی اس کے علاوہ بھی کمپین فیلڈ مارشل ایوب کے ساتھ چلائی۔ واپس آتے ہیں جب وہ اس ریاست کے سربراہ بنے، سارا کچھ ہوا، تو 1974 میں جب ان پہ قتل کا ایک مقدمہ ہوا، اور اس قتل کا نواب احمد خان، جو اس وقت کے نواب کہہ لے قصور کے تھے تو وہ سیٹل ٹو لاہور میں تھے، تو وہ احمد رضا قصوری کے والد جو مارنا احمد رضا قصوری کو چاہتے تھے۔ ایف ایس ایف کو آرڈر دیا یا نہیں دیا، یہ ایک لمبی سٹوری ہو جائے گی اور ہم اپنے موقف اور رخ سے بدل جائیں گے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو پہ قتل کا مقدمہ درج ہو گیا۔ فرد واحد نے بیان دیا، احمد رضا قصوری نے، جو اپنے والد کو ایک شادی کی قوالی سے واپس آ رہے تھے، تو بلے شاہ کی قوالی وہ بڑے بار بار اس کی ریکویسٹ بھی کر رہے تھے نواب احمد کے میرا پیا گارا، یا 2 دفعہ انہوں نے گوائی۔ راستے میں واپسی پر احمد رضا قصوری اور ان کے والد اور ان کی والدہ اور ان کی خالہ ساتھ موجود تھی جب ایک کار سے فائرنگ ہوئی اور
احمد رضا قصوری کے والد جو ہے نواب احمد خان کو گولی سر میں لگنے سے وہ چلے گئے. پہلے تو ان کی ایف آئی آر درج ہی نہیں ہو رہی تھی، مگر جب درج ہوگی تو درج ہونے کے بعد ہوا یہ کہ وہ بھی بڑی مشکل سے ہوئی، کیونکہ نواب احمد تو چلے گئے مگر احمد رضا قصوری نے کو تھانے دار نے کہا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے لکھتے، فرد واحد کا بیان جسے کہتے ہیں، وہ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بھی بیان کیا کہ انہوں نے وہ لکھ کے دے دیا. اس سے ان کی ایف آئی آر تو درج ہوگی مگر نہ اس ایف آئی آر کی کوئی اس طرح کی کارروائی ہوئی نہ کچھ، کیونکہ احمد رضا قصوری کی اور ذوالفقار علی بھٹو وہ گو پیپل پارٹی میں تھے، بے شمار اختلافات تھے، دوبارہ بھی انہوں نے پیپل پارٹی جوائن کی. وہ ایف آئی آر یہ سمجھ لے کہ آپ ایک فریز خانے میں لگ گئی، اس پہ کوئی کارروائی اس طرح کی کہیں تو نہیں ہوئی. ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست چلتی تھی بے شمار. ذوالفقار علی بھٹو نے ایک نعرہ دیا روٹی کپڑا مکان کا، عوام بھی اس وقت اس کو واقعی ان چیزوں کی ضرورت تھی. اس کے علاوہ ذوالفقار علی بھٹو نے سوشلسٹ، سیکولر، لبرلزم، سوشلسٹ، اسلامک سارا کچھ مکس کر کے تو نعرہ دیا. بڑے بڑے اس وقت کے جو سوشلسٹ ہیں جن کو شیخ رشید بابا سوشلزم کہا جاتا ہے، معراج محمد وغیرہ، سب ان کے ساتھ، وہ این ایس ایف والے سب ان کے ساتھ لگے، جو سیکولر تھے، لبرل تھے، سوشلسٹ تھے، لبرل ڈیموکریٹک تھے، جو بھی تھے وہ ان کے ساتھ لگے. مگر اس میں ذوالفقار علی بھٹو نے نا ایک سوشلسٹ کو اپنے ایز اے سٹیپ کے طور پہ یوز کیا. جس طرح نہیں ایک اپنی بچے خود ہی جنم دیتی ہے اور ان کو خود ہی کھا جاتی ہے، جتنا سوشلسٹ کو یا سیکولر کو یا لبرلزم کو جتنا ذوالفقار علی بھٹو نے نقصان پہنچایا، میرے خیال میں اتنا ضیاء الحق نے بھی نقصان نہیں پہنچایا. ذوالفقار علی بھٹو ادھر اسلامی کھیل بھی کھیلتے تھے اور ادھر سوشلسٹ کا نعرہ بھی لگاتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ایک اسلامی ریاست ہے، اور وہ اس بات پہ اگر حقیقت جانے تو بہت ہی کنفیوز تھی. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ میں ایک اسلامی نعرہ لے کر چلوں یا سوشلسٹ کا نعرہ لے کر چلوں یا سیکولر کی سوچ لے کر چلوں یا کون سی سوچ لے کر چلوں. ان کی ذاتی زندگی میں کچھ نہیں کہوں گا کہ ان کا جو اپنا مذہب ہے وہ ان کا اپنا تھا، وہ دنیا سے چلے گئے. مگر واپس آتے ہیں ان کی سیاست پہ کہ جب انہوں نے سوچا کہ میری اتنی پاپولارٹی ہے، جو انہوں نے غلطی کی، سب سے جو بڑی غلطی کی، اس غلطیوں کو آگے میں آپ کو میچ بھی کر کے بتاؤں گا کہ ایک غلطی آپ یہاں ہی کاؤنٹ کر لیں کہ جس طرح عمران خان کے پاس پاکستان کا صدر بھی اس کا تھا، اسمبلیاں، پنجاب کی اسمبلی اس کی تھی، کے پی کے کی اس کی تھی، آزاد کشمیر جی بی کی حکومت اس کی تھی، یعنی آلموسٹ کہہ لیں پاکستان کے 80% حصے پہ اس کی حکومت تھی. مگر انہیں تمام اسمبلیاں توڑ لی، کیونکہ اس نے سوچا کہ آئین کے مطابق الیکشن تو ہو جائیں گے. کیونکہ اس کی سوچ کو میں غلط نہیں کہتا، اس کی اپنی سوچ تھی، تھوڑی ویسٹ کی سوچ انہیں شامل کی کہ کانسٹیٹیوشن اور آئین کو دیکھتے ہوئے انہیں 90 ڈیز میں جو الیکشن کرانے پڑیں گے بلا بلا. آگے چلتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب 1 سال پہلے الیکشن کا اناؤنس کر دیا تو اس کے بعد ان کا جو فیس تھا وہ 9 ستارے تھے اس وقت کے پی ایم اے، اور عمران خان کا جو فیس ہوا ہے وہ 13 پارٹیوں 13 جماعتوں کے ساتھ ہوا ہے. یعنی 4 پوائنٹ عمران خان کو آپ یہاں دے لیں ایکسٹرا، کیونکہ ان کا مقابلہ 9 جماعتوں سے تھا، اور 9 جماعتوں میں اس وقت کے جو مین تھے وہ مفتی محمود اور اصغر خان تھے. مگر پرائم منسٹر کی سیٹ سے وہ جا بھی نہیں رہے تھے، پرائم منسٹر کی سیٹ پہ جا بھی نہیں رہے تھے، اور الیکشن کا اناؤنس بھی 1 سال ارلی کر دیا تھا. یہ آپ غلطیاں کاؤنٹ کرتے جائیں کہ 1 سال الیکشن کا اناؤنس ارلی کرنا، اور دوسرا پرائم منسٹر کی سیٹ بھی نہ چھوڑنا، اور تیسرا جو ہے نا اس اپنے جتنے مخالفین تھے جو ساتھ چلنے والے تھے بھی ان کو دیوار کے ساتھ لگانا. ان کی یہ 2-3 غلطیاں کاؤنٹ کر لیں. مگر اس سے پہلے جو آپ کو میں نے معاہدہ تاشکند بتایا، معاہدہ شملہ میں ان کی شمولیت، ان کی ٹیبل کنونس پاور، ان کی غلطی یا نہ غلطی یا کون سی مسٹیکیں تھی، وہ بھی میں آپ کو ایک نظر آپ کو بتا. شملہ معاہدہ سے پہلے کیونکہ جو پاکستان میں الیکشن ہوئے تھے شیخ مجیب الرحمان اور ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان، تو اوبویسلی ساری دنیا کو پتہ، آج پاکستان کی تاریخ بھی بولتی ہے، بچہ بولتا ہے کہ اس میں شیخ مجیب الرحمان الیکشن جیت گئے تھے. اس کے بعد ان کو جیل میں بھی رکھا گیا، اور جیل میں ان کے سامنے قبر کھودی گئی کہ اگر آپ اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹے
تو اسی قبر میں آپ جاؤ گے۔ مگر اس کے بعد وہ الیکشن جیت گئے، بنگلہ دیش بن گیا، شیخ مجیب الرحمان ایک اسپیشل فلائٹ سے لنڈن روانہ ہو گئے، لنڈن میں انہوں نے کلارجز ہوٹل میں خطاب کیا، اس کے بعد وہ نیو دہلی سے ہوتے ہوئے بنگلہ دیش پہنچے، جو ان کا تاریخی استقبال نہ صرف کیا گیا بلکہ پورا بنگلہ دیش آگے ان کے سمجھو لیٹ گیا، کیونکہ اپنے لیڈر کے آگے، کیونکہ اتنی بڑی کامیابی وہ لے کر گئے تھے۔ جب معاہدہ شملہ میں جب 1971 بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا تو ذوالفقار علی بھٹو اپنے 93,000 فوجیوں کو رہا کرانے اور جو پاکستان کی لینڈ چلی گئی تھی شملہ میں پہنچے، بے نظیر بیٹی ان کے ساتھ تھی، راستے میں انہوں نے اپنی بے نظیر بیٹی کو بتایا کہ نہ آپ نے خوش ہونا اور نہ پریشان ہونا، اگر آپ خوش ہوئی تو لوگ سوچیں گے کہ آپ کے فوجی ان کے پاس ہیں، اور اگر آپ پریشان ہوئی تو لوگ سوچیں گے کہ پاکستان شاید یہ جنگ ذہنی طور پہ بھی ہار گیا ہے، اس لیے آپ نے ایک درمیانہ فیس رکھنا ہے۔ اس معاہدے میں لوگ کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو بہت کامیابی دیتے ہیں، مگر کچھ تاریخ دان یہ بھی کہتے ہیں، اور جن میں بھی ادنیٰ سے عقل کے ساتھ کہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو اس معاہدے میں مسئلہ کشمیر کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کے ان کے والے کر آئے، کیونکہ مسئلہ کشمیر انہوں نے جو سائن کرائے کہ آج کے بعد مسئلہ کشمیر ہم بائی لیٹرلی حل کریں گے، اس کو ہم آپس میں باہمی طور پر حل کریں گے، نہ کہ انٹرنیشنل لیول سے کریں گے۔ تو اس معاہدے کے بعد پاکستان کسی سطح پہ بھی انٹرنیشنل سطح پہ مسئلہ کشمیر پہ کوئی آواز اس طرح کی بلند نہیں کر سکتا، کیونکہ شملہ معاہدہ جو ان کے آڑے ہاتھوں آ جاتا ہے۔ شملہ معاہدہ کے بعد ایک دو کامیابیاں بھی ہیں کہ وہ اپنے فوجیوں کو سمجھ لے رہا کرا لائے، جو کچھ لینڈ سی واپس لے لی، کچھ 70% تک کامیابیاں بھی آپ اس کو دے لیں۔ واپس آتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے جب الیکشن کی 9 ستاروں کے ساتھ بات چل رہی تھی، نہ وہ چھوڑ رہے تھے پرائم منسٹر کو، تو انہوں نے ایک اور غلطی یہ کی کہ اس وقت کے جو 2 سینئر جنرل تھے ان کو نہیں بنایا، اور انہوں نے ایک سمجھ لیں کہ 3rd 4th لیول سے اٹھا کے تو ضیاء الحق کو جنرل بنا دیا۔ انہوں نے کہا چیف آف آرمی سٹاف جو ہے یہ بنے گے، ٹھیک ہے۔ انہیں بڑا اعتماد تھا، جو ذوالفقار علی بھٹو مائی ڈیڈی کا سفر شروع ہوا تھا، وہ ادب اور احتراماً اس وقت کے فیلڈ مارشل صدر ایوب کو ادب سے مائی ڈیڈی کہتے تھے۔ آپ واپس آتے ہیں مائی ڈیڈی سے مائی منکی کا اینڈ، مائی منکی وہ پیار سے لاڈ سے ضیاء الحق کو کہتے ہیں، ان کے دانتوں کا مذاق بھی بناتے تھے، اور انہیں پیار لاڈ سے وہ مائی منکی کہتے تھے، ویئر از مائی منکی جنرل۔ وہ کبھی کسی کو کہیں بھی پوچھیں بھی کدھر ہے ضیاء الحق، تو مذاق سے یا پیار سے یا لاڈ سے کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں کو ان کو مائی منکی کہہ کے بلاتے تھے۔ ایک دفعہ کا آپ نے مشہور واقعہ بھی سنا ہوا ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو کمرے میں آ رہے تھے، تو ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے دیکھا تو ضیاء الحق سگریٹ پی رہے تھے، تو انہیں سگریٹ پسند نہیں تھا، تو انہوں نے سگریٹ جلتا ہوا اپنی پاکٹ میں ڈال لیا۔ جب پاکٹ میں ڈالا تو اس کا جب دھواں اٹھا تو انہوں نے بڑی مشکل سے بجھایا، یعنی بڑے ادب و احترام کے ساتھ وہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ پیش ہوتے تھے۔ تو جب بہت حالات، ہڑتال، پروٹیسٹ، 9 ستارے، PNA، مفتی محمود اصغر خان، انہوں نے بہت معاہدے ہوئے، سیٹنگ ہوئی، حالات تنگ ہو گئے کہ الیکشن ہونے چاہیے یا ذوالفقار علی بھٹو سٹیپ ڈاؤن کریں۔ جب کوئی حل نہ ہوا تو اس وقت ایک دفعہ وہ اپنے جنرل ٹکا جو ریٹائرڈ ہوئے تھے تو ان کو کہہ رہے تھے، بتا رہے تھے کہ دیکھا ٹکا خان، میری سوچ کو کہ اگر میں اس وقت ضیاء الحق کو چیف آف آرمی سٹاف نہ بناتا تو آج جس طرح کے ملک کے حالات ہیں، وہ کوئی اور چیف آف آرمی سٹاف ہوتا تو اس کو ٹیک کور کر لیتا۔ مگر انہوں نے ان کی یہ بات اس وقت کے ان کے مشیر راجہ انور سن رہے تھے، انہوں نے بعد میں بیان بھی کی، مگر یہی بات کہنے کے بعد ٹھیک 10 آور کے بعد ضیاء الحق نے ٹیک اوور کر لیا، اور ذوالفقار علی بھٹو کو جو آخری کال گئی، ویسے تو ان کے فون کٹ گئے تھے، تو آخری جو کال گئی تو وہ گئی کہ آپ نے سر کہاں موو ہونا، کراچی جانا، لاہور جانا، یا آپ نے کو مری ریسٹ ہاؤس جانا۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ میں نے مری ریسٹ ہاؤس جانا ہے۔ مری ریسٹ ہاؤس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو بعد میں ایک دفعہ جب ان پہ
یہ جو پرچہ نومبر 1974 میں احمد رضا قصوری کے والد کا ہوا تھا، ان کو دوبارہ ایک دفعہ گرفتار کیا گیا، چھوڑ دیا گیا، مگر انہیں پورا یقین تھا، انہوں نے ایک دفعہ نصرت بھٹو کو بتایا بھی کہ مجھے یہ دوبارہ گرفتار کریں گے، اور ہوا بھی یہی کہ انہوں نے ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی اس کھلی فضا کو نہیں دیکھا۔ تو ان کی سیاست میں بے شمار آپ تعریف بھی کر سکتے ہیں اور غلطیاں بھی نکال سکتے ہیں۔ انسان جب فیلڈ میں ہوتا تو اسے غلطیاں تو وہ پارٹ آف لائف ہے، وہ تو ہوتی ہیں، مگر یہ ایک دو غلطیاں انہوں نے سیریس کی کہ جو ان کے ساتھ چلنے والے تھے ان کو بھی کچلا، اور جو سوشلسٹ کا نعرہ جس کو ایز اے سٹیپ یوز کیا تھا ان سب کا بھی انہوں نے بیڑا غرق کیا۔ یہ تو ہوگی سیاست کی غلطیاں۔ دو سفارتی محاذ پہ وہ شامل ہوئے۔ کنونس پاور جو ٹیبل ٹاک کی میں نے بتائی ہے آپ کو بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ رہی بات کہ وہ ذہن میں لے کر آئے تھے کہ میں نے اس کنٹری میں 20 سال سیاست نہیں کرنی بلکہ حکومت کرنی ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو جب سیکنڈ ٹائم گرفتار ہوئے تو ان کی مولوی مشتاق سے پرانی دشمنی تھی۔ ان کا وہ پرانا اس وقت فیلڈ مارشل کی حکومت میں مولوی مشتاق بھی تھے اور ذوالفقار علی بھٹو بھی تھے، اس وقت کی وہ دشمنی چلتی آ رہی تھی۔ جب لاہور آئی کورٹ میں ان کو سزائے موت سنائی گئی۔ سزائے موت کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ اسلام آباد میں اپیل کی، جو ان کی اپیل بھی خارج ہوگی کیونکہ انوار الحق کے ساتھ بھی ان کی ججز کے ساتھ نہیں بنتی تھی، اور نظر ثانی کی اپیل بھی ریجیکٹ ہوگی۔ صدر کے پاس ان کی ایک ستیلی بہن نے اپیل کی، اس کو دیکھا صدر نے اس وقت کے ضیاء الحق نے یا نہیں دیکھا، مگر ذوالفقار علی بھٹو کو جب آخری دم تک یہ یقین نہیں تھا کہ مجھے سزائے موت ہو جائے گی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے میرے ساتھ یہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ کئی بار انہوں نے کہا کہ فنش اٹ، اور جیل میں انہیں کوئی یقین نہیں تھا۔ کرنل رفیع الدین کے ساتھ ان کی بات ہوتی رہی، مجید قریشی کے ساتھ ہوتی رہی، مگر جس دن اپریل 1979 کو 3 اپریل 1979 کو جب ان کی بیٹی جو ہے وہ بے نظیر بھٹو اور جو ہے نصرت بھٹو یہ سہالہ ریسٹ ہاؤس میں اریسٹ تھی اور ان کو وہاں پہ رکھا ہوا تھا، تو آخری جو ان کی ملاقات ہوئی، آخری ملاقات کے بعد ان کی جو ہے ان کو 4 اپریل 1979 کو جب کرنل رفیع اور مجید قریشی تیار کرنے گئے تو انہیں اس وقت بھی یقین نہیں تھا کہ مجھے یہ سزائے موت دیں گے۔ یعنی تختہ دار تک ان کے جو 2 الفاظ میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ 2 الفاظ انہوں نے کہے کہ پریٹی نصرت ول بی الان، اور آخری جب ان کے منہ سے انہوں نے کہا کہ کپڑا اٹھا دو، اسٹریچر پر لے گئے، یہاں پر ان کی زندگی ہوتی ہے اینڈ۔ کرنل رفیع الدین نے انہیں کہا بھی کہ یو آر اے پولیٹیشین میک دی وے، مگر وہ انہیں یقین نہیں تھا کہ ضیاء الحق جو ہے یا اس طرح کا جو ہے سزائے موت یا ایک نوبت یہاں تک آئے گی۔ تختہ دار پر وہ جھوم گئے اور اس کے بعد نوڈیرو ان کی باڈی لے کر انہیں دفن کر دیا گیا۔ یہ تو ہوتی ہے ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی، کہ ذہن میں رکھ لیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی اور جو بیوی ہے وہ اریسٹی سہالہ ریسٹ ہاؤس پولیس کا جو ٹریننگ سینٹر بھی ہے وہاں پہ، اور عمران خان کی جو بہنیں جو ابھی ریلیز ہو گئی ہیں، انہیں ضمانت ہو گئی ہے، وہ جیل میں بند تھی، اور بیوی بھی جس کو ضمانت ہو گئی ہے وہ بند تھی اڈیالہ میں، بشرا بیوی۔ ایک بات کا موازنہ کر لیں کہ اگر عمران خان کے بچے دونوں بھی ہوتے، قاسم اور سلمان وہاں پہ، تو وہ بھی گرفتار ہو جاتے، یا اس کی جو ایکس وائف ہے جمائمہ گولڈ سمتھ اگر وہ ہوتی تو وہ بھی جیل میں ہوتی۔ یعنی ان کے 2 بیٹے تو جا چکے ہیں دنیا پہ ذوالفقار علی بھٹو کے، مگر موازنہ آپ کرتے جائیں کہ فیملی، ذوالفقار علی بھٹو نے غلطی کی تھی بنا کے ضیاء الحق کو چیف آف آرمی اسٹاف، اور عمران خان نے غلطی کی ہے کہ جنرل باجوہ پہ اعتبار کر کے سیکنڈ ٹائم اس سے ایکسٹینشن دی، تو وہ وکٹ کی دونوں طرف کھیلتا رہا، ادھر نون کے ساتھ بھی اور ادھر بھی۔ یہ غلطیاں آپ کاؤنٹ کرتے جائیں، ایک غلطی اس نے کی، ایک غلطی اس نے کی، ایک قدم وہ پیچھے نہیں ہوا ذوالفقار علی بھٹو اور تختہ دار پر چلا گیا،
عمران خان اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہوا. عمران خان خدا نہ کرے اس نوبت تک جائے، مگر کہیں کہ عمران خان کی زندگی بھی جو ہے اس کو بھی ایک کاؤنٹ کر لیں کہ اس کی نئی لائف ہے، کہ جب اس کو وزیر آباد پہ اس پہ قاتلانہ حملہ ہوا تو وہ کوئی مزاحن قاتلانہ حملہ نہیں تھا، سمجھے اس کی جان چلی گئی تھی اگر وہ نوجوان اس کو نہ بچاتا. یعنی دونوں کی جان سمجھ لو لینے کی پوری کوشش کی گئی. ایک کی چلی گئی، وہ عدالتی قتل تھا یا اس وقت کے جو وعدہ معاف گواہ بنے جن میں ایف ایس ایف کے مسعود محمود تھے یا جو بھی تھا، وہ ایک آج دن تک ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ عدالتی قتل تھا یا ذوالفقار علی بھٹو نے کنسپریسی دفعہ 109 کے تحت، وہ پاکستان کا واحد دفعہ 109 جس میں صرف اور صرف ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت ہوئی ہے، ورنہ آج دن تک کسی کو سزائے موت نہیں ہوئی. رہی بات بہادری کی، تو ذوالفقار علی بھٹو کے پاس گو وہ بہادر تھے یا جو بھی تھے، کوئی چوائس نہیں رہی تھی. ایک قتل کا آرڈر کرنے کے کنسپریسی کیس میں ان کو جیل میں ان کے پاس کوئی بچنے کے چانس رہے نہیں تھے. ان دونوں میں سے بہادر کون ہے؟ تو ساری دنیا کی جو مختلف رپورٹیں ہیں یا مختلف سوچ ہے کہ ان میں عمران خان زیادہ بہادر ہے. کیونکہ عمران خان اس لیے بہادر ہے کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو زندگی ہے وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جب وہ بولتے تھے کہ یہ بائی برتھ پولیٹیشین ہے. عمران خان کو سیاست جوڑی میں نہیں ملی کیونکہ ان کے والد بھی شاہ نواز بھٹو بھی وہ بھی سیاست میں تھے. ذوالفقار علی بھٹو کا ایک خاندان، ایک جگیردار، ایک سرمایہ دار، ایک وڈیرا شاہی خاندان تھا. عمران خان ایک مڈل کلاس سے آپ کہہ لیں یا اپر مڈل کلاس سے اٹھ کے آگے آیا ہے، کیونکہ عمران خان کا سیاست کی دنیا سے کوئی دور تک تعلق نہیں تھا. عمران خان کی جو سیاست ہے وہ شروع ہوتی ہے، وہ تو بعد میں شروع ہوتی ہے، مگر وہ پہلے سلیبریٹی تھا کہ ایک سپورٹ کی دنیا میں اس نے اپنا ایک نام روشن کیا اور پاکستان کو 1992 میں ورلڈ کپ دیا. اس ورلڈ کپ کے علاوہ عمران خان نے کینسر ہاسپٹل بنایا یا نیول یونی تو بعد میں بنائی، اس میں بھی اپنا نام روشن کر سکا تھا. عمران خان کی جو پہلی زندگی کے سیاست کی جو چند سال ہے وہ بالکل سمجھ لیں کہ آپ 0/0 اور نیچے پھر ایک 0 تھا. کوئی ان کو اس طرح عوام میں پذیرائی نہیں تھی. ایون جیو نیوز امن میر ان کو بار پروگرام میں بلا رہے تھے، بڑی ان کو میڈیا میں بلایا بھی جاتا تھا، مگر وہ اس طرح کی کوئی خاطر خواہ سیٹ نہیں لے سکے تھے. عمران خان کی سیاست جو ہے وہ جب انہوں نے نیٹو کے خلاف آواز بلند کی تو اس وقت نیٹو اور ڈرون کے خلاف جو ہے اس سے عوام تنگ تھی. دونوں ان پارٹیوں نون اور پی پی دونوں سے تنگ تھی. اور تیسرا نعرہ وہ جو کرپشن کا لے کر نکلے، اس کرپشن کو لوگ سننا چاہتے تھے کہ اس ملک میں غریبی کی ایک جاڑی کرپشن ہے، اور کرپٹ عناصر کے خلاف جو انہوں نے آواز بلند کی تو یہ سب ان کو پلس پوائنٹ ملتے گئے. تیسرے نمبر پہ جب وہ ویسٹ کے امریکہ کے جو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو 9/11 کی وار ہے جو افغان اور امریکہ کی وار ہے، یہ امریکہ کی وار ہے، ہماری وار نہیں ہے، اس میں بھی ان کو عوام میں پلس پوائنٹ ملتے گئے. یعنی 30 اکتوبر 2011 کے بعد کہہ لیں ان کی سیاست سے شروع ہوتی ہے. تو بات ہو رہی تھی ان میں سے دونوں بہتر لیڈر کون ہے. تو اگر ذوالفقار علی بھٹو کی ایک سزائے موت جو تھی جو ان کو ڈیتھ پینلٹی ہوئی اور وہ تختہ پر لٹکایا گیا، اگر اس کو نکال دیں تو جو مصیبتیں پیپل پارٹی نے بھی دیکھی تھی ضیاء دور میں اور پی ٹی آئی نے دیکھی ہیں جنرل باجوہ کے دور میں اور عاصم منیر کے دور میں، تو اگر ان کی ایک چیز نکال دی جائے، ایک چیز کو نکال دیا جائے کہ ان کو ڈیتھ پینلٹی ہوئی اور وہ جان کی بازی سے بھی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، تو اس کے علاوہ اگر ایک چیز نکال دی جائے تو اس کا کوئی موازنہ نہیں بنتا عمران خان کی. دور تک ان سے آپ کسی پوائنٹ کو بھی نوٹ کر لیں اور تمام پوائنٹ ان سے اوپر بنتے ہیں.